اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ حضور اقدس نے اپنے خطبہ جمعہ میں 26 اکتوبر 2018 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل سے مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مہدی کے الفاظ سے خطاب فرمایا، یاد فرمایا۔ یہ پیار اور قرب کے اظہار کا اعلیٰ مقام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کہہ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور امام مہدی کو عطا فرمایا۔ جہاں مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے لٹریچر میں اسلام کے اعلیٰ ترین مذہب ہونے کے بارے میں بیان فرمایا اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراض انہی پر الٹا کر یہ ثابت فرمایا کہ آج حقیقی اور اللہ تعالیٰ کے قرب دلانے والا اور گناہوں سے نجات دلانے والا اگر کوئی مذہب ہے اور مذہب ہے یقیناً تو وہ صرف اسلام ہے۔ حضور اقدس فرماتے ہیں، آپ نے اپنوں کی تربیت کے لیے بھی بے شمار تقاریر، تحریروں اور مجالس میں بے شمار ارشادات فرمائے جو ہمارے قدم قدم پر رہنما ہیں اور ہدایات کے سامان ہیں۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو بڑے درد کے ساتھ بیعت کا حق ادا کرنے اور حقیقی مومن بننے کے طرف رہنمائی فرمائی۔ ان ارشادات کو باقاعدہ ہمارے سامنے رکھنا چاہیے اور یہی ہمارے روحانی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دین کا ادراک بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم خدا تعالیٰ کے قرب پانے کے راستے بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہی ذریعہ ہے جس سے ہم قرآن کریم کے اسرار اور معرف تک پہنچ سکتے ہیں اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو پہچان سکتے ہیں اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے اعتقادی حالتوں کو درست کر سکتے ہیں اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی عملی حالتوں کو عملی حالتوں میں بہتری لا سکتے ہیں۔ حضور اقدس فرماتے ہیں، یہ بڑے بدقسمتی ہوگی اگر ہم اس خزانے کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں جو طاقت اور قوت قدسی ہے اس کا اثر کسی اور کے الفاظ میں نہیں ہو سکتا، اور کیوں نہ ہو، یہی تو وہ امام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں اسلام کے نشت ثانی اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں بھیجا۔ حضور اقدس بڑے پیار سے ہم احمدیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بس جو مسیح موعود علیہ السلام کے بیت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں، اپنی حالت کو اس معیار پر لے کر آئیں جس کی مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے توقع کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے فضل کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب برائن احمدیہ کا پارٹ 1، 2، 3، 4 اور پارٹ 5 انگریزی میں چھپ چکا ہے۔ برائن احمدیہ انگریزی کا تعارف کراتے ہوئے ہم احمدیوں کو بڑے پیار سے نصیحت کرتے ہوئے حضور اقدس فرماتے ہیں، I remind all Ahmadi Muslims that being fortunate to have recognized the Khalifa of Allah, the Mahdi, they need to study the works of promised Messiah alayhi salam and inculcate the habit of reading them among their children. Therein you will find the life-giving spiritual water to sustain and foster your faith. حضور اقدس فرماتے ہیں, the Jamaat has already published English translation
of over 30 books of Promised Messiah alayhi salam, and further publication continue. Alhamdulillah, Brian Ahmadiyya Part 5, Malfuzat Volume 1, حقیقت وحی کا انگریزی ترجمہ امسال شائع ہو چکا ہے۔ حضور اقدس فرماتے ہیں دی ٹرانسلیشن آف برائن احمدیہ constitutes a landmark because it is widely recognized as his magnum opus, which laid down the themes which are further elaborated in his later works. حضور اقدس فرماتے ہیں all of the writings of Promised Messiah alayhi salam overflow with the evidence that establish the existence of God, the miracle of Holy Quran, and the truthfulness of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضور اقدس فرماتے ہیں بڑے پیار سے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے all Ahmadi Muslims should make it a point to read and reflect upon the arguments presented in Brian Ahmadiyya so that our hearts and minds are cleansed and filled with the light of certainty. برائن احمدیہ کا بڑے غور سے اور پیار سے مطالعہ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور آج وقت کی ضرورت بھی ہے، اس بارے میں حضور اقدس فرماتے ہیں doing so will not only increase one's spirituality but will also increase one's love for humanity. Our twofold love for our Creator and His creation will then motivate us to present the message of Islam to the entire world under the banner of Promised Messiah alayhi salam. حضور اقدس برائن احمدیہ کی انگریزی ٹرانسلیشن کے بارے میں فرماتے ہیں May Allah Almighty bless this presentation and make it a source of betterment for the entire world, and may it foster the relationship of mankind with its creator. آج تیسری عالمی جنگ سے بچنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ انسانیت اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ آج کے دور میں برائن احمدیہ کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے بارے میں حضور اقدس فرماتے ہیں برائن احمدیہ serves to increase one's certainty in the existence of God, and its message is as timely and relevant today as it was over a century ago. For the world is increasingly being polarized into extreme systems of belief. On one hand, we find a growing trend towards atheism, while on the other, we see an escalation in religious fanatism. Both of these extremes result from the same malady, a lack in the cognition of God. حضور اقدس فرماتے ہیں Therefore, it is more critical than ever that mankind recognizes its creator and turn towards him to save itself from the dangerous precipice that stands before it, یعنی تیسری عالمی جنگ۔ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے حضور بڑے پیار سے ہدایت دیتے ہیں، ہمیں ہدایت دیتے ہیں all Ahmadi Muslims should study and reflect upon this magnum opus of Promised Messiah alayhi salam. May it serve as a means not only to help you achieve God's nearness, but also to enable you to spread the true message of Islam throughout the world. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے خلیفہ وقت کی تمام نصیحتوں پر چلنے اور ان پر مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں خلیفہ وقت کی مکمل اطاعت کس طرح کی جائے، اس سے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اس کو غور سے سننا۔ خلیفہ وقت کی اطاعت کے بارے میں حضور اقدس اپنی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور اقدس فرماتے ہیں جب میں نے میرے سے پہلے خلفاء کی بیعت کی، میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، یعنی جب اپنے آپ کو بیچ دیا تو اپنا کچھ بھی نہیں رہا۔ حضور اقدس فرماتے ہیں
اور تمہاری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے جس کو اپنے آپ کو بیچ دیا۔ حضور بڑے پیار سے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے بھی فرماتے ہیں اپنی زندگی کے نمونے سے، میرا رشتہ میرے سے پہلے خلفاء کے ساتھ اسی طرح تھا، میں ان کی ہر بات سنتا تھا اور مکمل اطاعت کرتا تھا۔ حضور اقدس مزید فرماتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی 1982 میں خلیفہ بنے۔ حضور فرماتے ہیں، میرے دل میں یہ عزم تھا کہ میں ان کا سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا بنوں اور ہر معاملے میں ان کی مکمل اطاعت کروں۔ حضور اقدس فرماتے ہیں، میرا یہ عزم تھا کہ تمام احمدیوں سے زیادہ میں خلیفہ وقت کا احترام کروں، عزت کروں اور اطاعت کروں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور اقدس کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے خلیفہ وقت کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ آمین۔ جزاکم اللہ۔